تو ہارون صاحب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ثابت ہو گیا یہودی اور اسرائیلی لابی کے ذریعے پاکستان کے اندر لانچ کیا گیا ان کو، یہ باتیں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جو نام سامنے آ رہے ہیں؟ وہ اس زمن میں تو یہ دیکھیں نا، دو نام لیے گئے نا، ایک مائیکل اور ایک دوسرا وہ سکھ چرن سنگھ، دو نام لیے گئے نا، وہ چرن عام طور پہ چرن جیت ہوتا ہے، چرن سنگھ ہے، وہ اپنا اس سے تاثر یہ ہوا کہ سکھوں نے پیسے بھیجے، اور مائیکل جو ہے وہ یہودیوں کا نام بھی ہوتا ہے تو عیسائیوں کا بھی ہوتا ہے، فرض کر لیا گیا۔ آپ جب ولنگنس ٹو بلیو پیدا ہو جاتی ہے نا، آپ کسی چیز میں آپ کی خواہش جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے تو آپ بلیو کرنے لگتے ہیں، یقین کرنے لگتے ہیں۔ صحیح، تو وہ دونوں پاکستانی ہیں، چرن سنگھ بھی پاکستانی ہے، مائیکل بھی پاکستانی ہے، چونکہ یہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور پی ٹی آئی بھی ایک ظاہر ہے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس میں غیر مسلم بھی شامل ہوتے ہیں، اور وہ پارٹی میں نہ بھی شامل ہوں تو ان کی ہمدردی کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ نون لیگ کے بھی ایسے ہمدرد ہوں گے، جماعت اسلامی کے بھی ہیں غیر مسلم ہمدرد، اور وہ اقلیتی جو ہیں گروپ وہ بھی ظاہر ہے دلچسپی لیتے ہیں ان چیزوں میں، تو وہ دونوں پاکستانی ہیں، وہ کوئی ان میں سے کوئی یہودی نہیں ہے اور کوئی غیر پاکستانی ہی نہیں ہے، تو یہودی اور یہ سکھ کا کیا سوال؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہارون صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن چونکہ جو بیانیہ تحریک انصاف کا ہے کہ بائسڈ ہے، چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ دباؤ کے اندر ہیں، من پسند لوگوں سے ملتے ہیں، پی ٹی آئی کے اگینسٹ وہ کھڑے ہیں، تو 1.5 سال کے اندر 9 فیصلے تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے کیوں کیے؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ جانبدار ہیں۔ ظاہر ہے، اور وہ 8 فیصلے کالعدم قرار دیے عدالتوں نے، منسوخ کر دیے، تو یہ بھی کالعدم ہو جائے گا، اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ وہ خود یہ کہہ چکے ہیں۔ اور دوسری لیکن اس میں ایک بڑی کراہت آمیز بات ہے، جب کوئی لفظ صادق اور امین کہتا ہے تو ایک گھونسا لگتا ہے، ایک جو غالب نے کہا تھا کہ تیر لگتا ہے جگر پہ، یہ اصطلاح، یہ اتنی جہالت کی بات ہے، اس قدر یہ گھٹیا بات ہے کہ شرم آتی ہے۔ اتنی دفعہ یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے، اور گریٹ اسکالرز نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ہم نے بھی انہی سے لرن کیا ظاہر ہے، کہ صادق اور امین کی اصطلاح سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شخص کے لیے کبھی تاریخ انسانی میں استعمال نہیں کی، یہ ان کا لقب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک شاعر کا لقب ہوتا ہے جوش، ہاں جی، جوش ان کا نام تو نہیں تھا، کوئی بھی شاعر ہے جو لقب استعمال کرتا ہے، غالب ہے، غالب نام تو نہیں تھا، اسد اللہ خان تھا، یا میر ہے، میر خیر ان کے نام کا حصہ تھا مگر لقب بھی ہے۔ تو یہ اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، یہ اصطلاح کبھی استعمال نہیں کرنی چاہیے، گستاخی ہے ایک طرح کی، کسی اور آدمی کو صادق اور امین، ایک طرح کی کیا واضح گستاخی ہے۔ اور بھی بعض اصطلاحات ہمارے لوگ سوچے سمجھے استعمال کرتے ہیں، یہ نازک معاملات ہیں، قرآن مجید کے معاملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے محتاط رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سٹارٹ پہ ہارون صاحب یہ بات کی تھی کہ فیصلے کے اندر کچھ نقائص ہیں، کچھ چیزیں ایسی شو ہو رہی ہیں یا کچھ ایسی چیزیں بتا رہی ہیں کہ جن کمپنیوں کے نام الیکشن کمیشن کے فیصلے میں درج ہیں وہ کمپنیوں کا وجود ہی نہیں ہے، ان کے نام بھی تبدیل ہو گئے ہیں، شاید ان کے مالک بھی تبدیل ہو گئے، ان کے لوگ تبدیل ہیں اس وقت سارے، مگر جو فیصلہ سامنے آیا وہ پرانے نام۔ یہ تو ایک تضاد ہے نا، ذرا مجھے بات کرنے دیں، یہ ایک تضاد نہیں ہے، بہت سارے ہیں۔ مثلا یہ کہ یہ غیر ملکی کمپنیاں ہیں، اب جو کمپنیاں خود انہوں نے بنائی، جو وہاں کی جو وہاں قانونی تقاضا ہے، کینیڈا میں اور امریکہ میں، کینیڈا اور امریکہ کے قوانین ملتے جلتے ہیں، وہ پڑوسی ملک ہیں، اور ظاہر ہے کینیڈا کوئی سپر پاور نہیں ہے تو اس کے زیر سایہ ہے، تو وہ ان کے قوانین اگر آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت چیزوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے اور ملتے جلتے ہیں کم از کم۔ تو وہ وہاں ایک قانونی تقاضا ہے کہ کمپنی قائم کی جائے گی تو وہ فنڈ ریزنگ کر سکے گی۔ اب وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے قائم کیا، ان کو غیر ملکی کمپنیاں کیسے کہا جا سکتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ بعض جگہ پہ لمیٹڈ کمپنیوں میں اور ایک واحد ملکیتی کمپنی میں امتیاز نہیں کیا گیا۔ اس سے یہ نظر آتا ہے نا کہ کوئی ارکریزی نہیں کی گئی ہے، یعنی فیصلہ تو لکھ لیا گیا اور ایسا لگتا ہے کہ بے دلی سے لکھا گیا اور مجبوری سے لکھا گیا، دباؤ تھا۔ تو اس کے بعد اس پہ یہ ہوتا ہے، جج تو نہیں ہے نا، یہ تو کوئی جج ہو تو ان تقاضوں کو سمجھ سکتا۔ اب اس کے لیے یہ خیر پرابلم نہیں ہے کہ جج ہی ہونے چاہیے، دوسرا آدمی بھی ہو سکتا ہے، یہ انتظامی کام ہے، جج ضروری نہیں ہے اس کے لیے، دنیا میں کہیں جج ضروری نہیں ہے۔ تو مگر دکھاتے تو صحیح نا کسی اچھے وکیل کو، اور کسی کو لگتا ہے دکھایا ہی نہیں، اس اندیشے سے نہیں دکھایا شاید
کہ بھائی چرچا ہو جائے گا اس کا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. جو ٹاپ پروفیشنلز ہیں وہ ایسا نہیں کرتے کہ وہ جا کے اس کا چرچا کریں. وہ اتحاد سے منتخب کیا جاتا. بہت تضادات ہیں اس میں، اور ایک دو نہیں. مثلاً یہ کہ 27,000 وہ اپنا ڈالر ہیں، سنگاپور سے ہیں. اب یہ فرض کر لیا گیا کہ وہ بھارتی خاتون ہے. او بھائی وہ اپنا پاکستانی ہے، سنگاپور میں بزنس کرتا ہے، پھر جوائنٹ اکاؤنٹ سے پیسے بھیجیں. اب اکاؤنٹ ہے ایک میاں بیوی کا اکاؤنٹ ہے، کسی پاکستانی کا اپنے کسی جاننے والے کو ذہن میں لائیں، فرض کریں کہ اس کا اکاؤنٹ ہے، وہ کسی کو بھی ایک ادائیگی کرتا ہے، تو وہ ادائیگی اس کی جس نے کی ہے اس کی طرف سے سمجھی جائے گی، میاں بیوی دونوں کی طرف سے نہیں سمجھی جائے گی. وہ کہیں کہ جی فرض کیجئے کہ کوئی کہے ایک سٹور سے خریداری کی ہے، اس کو میں سادہ طریقے سے بیان کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، اور کسی سٹور سے خریداری کی ہے، ان کو اس اکاؤنٹ سے ادائیگی کر دی، مشترکہ اکاؤنٹ سے. اب وہ کہیں سٹور والے کہ آپ کی بیگم صاحبہ کے ذمہ ہمارے کچھ پیسے آتے ہیں، ہم نے اس میں کاٹ لیے، باقی آپ بھیجیں. بھائی وہ بیگم کا لین دین الگ ہوگا، ان کا لین دین الگ ہوگا. ادائیگی ایک آدمی نے کی ہے، ڈونیشن ایک آدمی نے، ایک آدمی کا عطیہ ہے، تو اس کو تقسیم کر لیا کہ آدھا انہوں نے دیا، آدھا انہوں نے دیا. یہ قانون کی کون سی تعبیر ہے؟ یہ تو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. اب یا تو ان مائنڈ اپلائی نہیں کیا، اپنا ذہن استعمال ہی نہیں کیا، یہ سب سوالات اٹھیں گے عدالت میں. یا یہ ہے کہ وہ آمادہ تھے اس پہ کہ ٹھیک ہے کسی نہ کسی طرح ان کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے. صحیح ہے. لیکن ایک سوال اور بھی ہارون صاحب جس کا جواب میں کوشش کروں گی کہ آپ سے مل جائے اور لوگوں کو سمجھ آ جائے. 4 ملازمین کے حوالے سے جو چیز سامنے آ رہی ہے، تحریک انصاف کے 4 ملازمین کے ذاتی اکاؤنٹس کے اندر بیرون ملک سے چندہ آیا، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے کہ ذاتی ملازمین اپنے اکاؤنٹس میں منگوا رہے ہیں؟ وہ نہیں، وہ پارٹی کی اجازت سے ہی کر سکتے ہیں نا. جو سوال زیادہ پیچیدہ ہوگا، پارٹی نے اجازت دی تو انہوں نے کیا غالباً، جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں. اب سوال جو پیچیدہ ہے وہ یہ پیدا ہوگا کہ وہ بعض اکاؤنٹس جو ہیں وہ ظاہر کیوں نہیں کیے گئے، یہ تو سوال اٹھے گا. اس کا کوئی جواب انہیں دینا ہوگا. اور نیگلیجنس ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں نیگلیجنس کا فیکٹر بھی آئے گا کہ بھائی ایک انتخابی مہم ہے اور وہ افراتفری ہے، اس میں کس کے پاس وقت ہوتا ہے؟ عمران خان کے پاس تو سرے سے نہیں ہوتا، ظاہر پارٹی سربراہ کے پاس تو نہیں ہوتا. جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ انہوں نے اس کو پوری سنجیدگی سے نہیں لیا کہ اس طرح کا کوئی کیس اس سے پہلے تو آیا ہے نہیں. صحیح. یعنی اتنے سنگین معاملات ہوئے کہ یہ جائیداد ہے نواز شریف صاحب کی اربوں روپے کی، اور یہ سر محل ہے، اور یہ جناب سوئٹزرلینڈ میں اکاؤنٹ ہے، اور یہ ہار ہے، اور یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے. تو اس پہ تو کبھی کارروائی ہوئی نہیں. تو اس پہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہوں گے، ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی. لیکن یہ ظاہر ہے اگرچہ جواز نہیں ہے، تو وہ اس طرح کے سوالات تو زیر بحث آئیں گے اور عدالت اس پہ فیصلہ کرے گی. اصل میں دیکھنا یہ ہوتا ہے قانون کی سپرٹ کیا ہے، یہ بنایا کس لیے گیا ہے قانون. صحیح. اس کو اگر دیکھا جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے، قانون کے مقصد کو دیکھا جائے تو اس کا بہت امکان نظر آتا ہے کبھی دوسرے عوامل کے علاوہ کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، اور عمران خان کے خلاف تو بالکل ہی نہیں ہوگی. پارٹی کے اکاؤنٹ ہے، عمران خان کے ذاتی اکاؤنٹ نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، چلیے ایک بریک کی طرف ابھی چلتے ہیں. بریک سے آئیں گے تو پنجاب پولیٹکس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک آرمی کے ہیلی کاپٹر کو جو حادثہ پیش آیا اس کی وجہ کیا بنی، اس کے اوپر بھی بات ہوگی.